افتخار احمد سما ڈبیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 28,626 افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 12 تک کاغذات واپس لے جا سکتے ہیں اور 13 کو ختمی فہرست آ جائے گی۔ لیکن یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود عمومی طور پہ وہ گہما گہمی دیکھنے کو نہیں آتی جو انتخابات سے منسلک ہے، اور گہما گہمی نہ ہو تو انتخاب کا سمجھ نہیں آتی۔ اگر ڈھول نہ بجیں، اگر پرچم نہ لگیں، اگر تمام شہر کے اندر جھنڈیاں نہ لگی ہوں امیدواروں کی، تو یقین نہیں آتا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اس ساری صورتحال میں لوگ سیاسی عمل میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ انتخابات میں عمل لیں گے، سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے، حکومت بنے گی، جو حکومت بنے گی وہ قوانین بنائے گی، اور جو وہ قوانین بنائے گی اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے ان کو نقصان و فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پہ آج ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق سہیل گوئندی صاحب، محترم قمر دلشاد صاحب، اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ آج ارشاد عارف صاحب ہیں، ان کے ساتھ مبشر لقمان صاحب۔ میرا خیال ہے شروع ہم کرتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے۔ حفیظ صاحب، کیا سیاسی پارٹیاں بن ہی نہیں سکیں، اور یہ وجہ ہے کہ عوام سیاست سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہمارا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہم چاہیں گے آپ بتائیں، اور اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ افتخار صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا مسئلہ بڑا یونیک ہے۔ ہمارے ہاں سیاست پنپ ہی نہیں پائی۔ اگر آپ نے سیاست پریکٹس کی ہوتی پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک، اور لوگوں کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہوتی، تو پھر تو ہمیں جو ہے یہ کوئی چمبے کی بات لگتی، کوئی ہمیں ایک لگتا کہ بھئی اتنی ایک بڑا ایک ملک کو سیاست نے اٹھایا ہے، انڈیا ہمارے سامنے ہے، اس کو جیسی جمہوریت ہے اس کو اٹھا لیا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی نے وہاں پہ کتنا فلرش کیا اور کتنی پراسپیرٹی لائی ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قطع نظر اس کے کہ جو پہلی واردات جب ہوئی سیاست کے اوپر، اور وہ اس کو بھی سیاسی لبادہ بنا کے کیا گیا کہ جب خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو گورنر جنرل غلام محمد نے ڈسمس کیا۔ لیکن اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ڈیلیما ہے یا آپ کا ایک مخمص ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مارشلاؤں نے، اور پھر چوتھا ماڈل یہ چل رہا ہے جو جنرل باجوہ نے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا 2016 سے، ان کے بعد سسٹمیٹیکلی آپ کو سیاست سے اچاٹ کیا گیا ہے۔ ایوب خان کو یہی بارہ کھاتا تھا، اسی کے تناظر میں بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروائی گئیں، اسی کے تناظر میں غیر سیاسی لوگوں کو جو ہے سامنے لایا گیا۔ پھر اس کے بعد بڑا مارشل لا آیا ضیاء الحق صاحب کا 1985 کے اندر، تقریباً غیر سیاسی لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سے پہلے یہی بھی لوکل باڈیز، جس کے اندر ایک نئی لیڈرشپ انٹروڈیوس کرائی گئی تاکہ غیر سیاسی طور پہ نظر آئے، اور پھر مشرف صاحب نے، اور پھر آخر میں آ کے جناب باجوہ صاحب نے جب ایک لیڈرشپ انٹروڈیوس کرائی پاکستان میں، وہ بالکل ہی غیر سیاسی تھی۔ جیسے میں ذرا شامل کر لوں، میرا خیال ہے ادھر سے ارشاد عارف صاحب کو بھی اسی بحث کے اندر، اور ان سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ نے جو چیزوں کی نشاندہی کی وہ تو درست ہے، لیکن سوال ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی رہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک آرگنائز کیا، کوئی ایسی آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کرائی؟ یہ ارشاد عارف آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ سیاست سے لا تعلق ہیں یا ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں الیکشن کا رزلٹ، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 50% سے زیادہ ووٹ پڑا ہو۔ 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس طرح نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلسل عوام کو یہ احساس دلایا گیا کہ سیاست ایک گندی چیز ہے، سیاست شرفاء کا کام نہیں ہے، سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا مسلسل کئی اشروں تک کیا جائے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا مقابلہ سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو آرگنائز کر کے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاست میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے
حصہ لیتا ہوں یا میں اس لیے ووٹ کرتا ہوں کہ میری مرضی کا شخص اقتدار میں آ کے میری زندگی بدلے. لیکن اگر مجھے یہ علم ہو الیکشن سے پہلے کہ اگلی دفعہ میں ووٹ کسی کو بھی دوں اقتدار فلاں شخص کو ملنے والا ہے یا فلاں جماعت کو ملنے والا ہے تو میری دلچسپی خود بخود ختم ہو جائے گی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں. کیا پاکستان میں سیاسی جماعتیں یونین کونسل کی سطح پہ اپنے آپ کو آرگنائز کر چکی؟ سیاسی جماعتوں نے غلطیاں کی, سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, لیکن جن سیاسی جماعتوں نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ان کو مسلسل جبر کا, پابندیوں کا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو دیکھ سکتے ہیں, آج کل بھی آپ حالات کا کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے عوام کو انوالو کیا زیادہ تعداد میں یا اپنے اندر ایک تنظیمی صلاحیت یا ڈسپلن پیدا کرنے کی کوشش کی, ان کی حوصلہ شکنی کی گئی بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی. تعلیمی پسماندگی ہے یہاں, وہ ایک اہم فیکٹر ہے. اس کے بعد ڈی پولیٹیسائز کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خاندانی اور موروثی سیاست جو ہے وہ بھی عام آدمی کو خود بخود لا تعلق کر دیتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. چین میں 1 پارٹی رول ہے, وہاں کوئی اس طرح کی جمہوریت انڈیا جیسی یا نہیں ہے. ہم وہاں گئے, صحافیوں کا ایک ڈیلیگیشن تھا, ایک خاتون تھی ہماری اسکواڈ آفیسر گائیڈ کہہ لیں. وہ ایک دن مذاقاً کسی نے کہا کہ کاش تم سفیر بن کے پاکستان آ جاؤ تو ہمیں بڑا مزہ آئے گا, بڑا اچھا وقت گزرا. اس نے کہا میں سفیر کیوں بنوں گی, میں تو اس ملک کی صدر یا وزیر اعظم بننا چاہتی ہوں. مجھے آپ نے بتایا. اور اس نے کہا کہ وہ کیسے تم بن سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں پارٹی کے ممبر ہوں تو میں کیوں نہیں وزیر اعظم یا صدر بن سکتی. یہ احساس جب ہوگا ایک عام کارکن کو کسی سیاسی جماعت میں تو پھر وہ سیاسی جماعت جو ہے ملک میں جمہوریت بھی لائے گی اور اقتدار بھی عوام کو منتقل ہوگا. شاداب صاحب نے ایک پارٹی کی بات کی, اس پارٹی کے اندر لوگوں کی اپروچ کی بات کی, ان کے اختیارات کی بات کی. ہم نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ بات بڑی اچھی کہی شاہ صاحب نے کہ میں بھی اس پہ, عوام سیاست سے لا تعلق نہیں ہوئی, عوام لا تعلق ہو گیا پارلیمانی سسٹم سے, ہماری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے, ان کے طریقے سے, واردات سے, اس سے لا تعلقی اختیار کرتی جا رہی ہے. اگر پارلیمانی سسٹم سے لا تعلق پارلیمانی سسٹم اس لحاظ سے کہ پارلیمانی سسٹم نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا, تو سوائے آپ کے اپنے ذاتی طور پر جو قانون سازی کی گئی اس میں عوام کا مفاد کہاں تھا. اس لیے عوام جو تھے وہ پارلیمانی سسٹم سے بھی لا تعلقی ہوتے جا رہے ہیں. جیسے نے مثال دی ارشاد صاحب نے چائنا کی, وہ ٹھیک ہے چائنا کا اپنا سسٹم چل رہا ہے 75 سال سے, لیکن ہمارے یہاں سارا سسٹم ہی جو ہے ناکام ہو گیا. ہماری سیاسی جماعتوں کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں موروثی سیاست کو ختم کیا ہی نہیں گیا, وہی سیاست آ رہی ہے, وہی آ رہی ہے. اس سے پبلک بہت پریشان ہوئی. عدلیہ کا نظام سے لوگ لا تعلق ہو گئے ہیں. عدلیہ کا سسٹم بالکل جو ہے اس سے عوام کے اندر ایک خاص بے چینی پیدا ہوگی, ہمیں اس سے انصاف نہیں مل رہا. اسی طرح آپ تمام حالات کو دیکھیں کہ آپ الیکشن جتنی پاکستان میں الیکشن, جیسے آپ نے فرمایا 28,000 کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں. ہماری پبلک کے اندر یہ نیا شعور یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسا سسٹم لے کے آئے جس سے عوام کی شرکت بھی ہو, موروثی سیاست بھی ختم کی جائے, اور بیلٹ پیپر پر بھی خاص ایک نشان لگایا جائے کہ ہمیں ان تمام جتنے بھی امیدوار کھڑے ہوئے ہمیں ان سے لا تعلقی. قمر صاحب آپ تو ایک الیکشن کے پروسیس کو بتا رہے ہیں, میں واپس جاتا ہوں جہاں سے الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ سیاست سے شروع ہوتا ہے, اور سیاست کے لیے سیاسی پارٹیوں کی ضرورت ہے, اور سیاسی پارٹیوں کے لیے ان کی تنظیم سازی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں تو سیاسی تنظیم تو ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہماری کون سی سیاسی جماعت ہے جو بالکل صحیح جمہوری انداز سے آگے چل رہی ہے؟ اس سوال کا میرا سوال آپ جواب آپ سے مانگ رہے ہیں. میں سوال عوام سے کر رہا ہوں, آپ سے سب سے دوستوں سے کر رہا ہوں کہ ہماری عوام کی سیاسی جماعتوں سے بھی لا تعلقی ہے, کیونکہ ان پارلیمنٹ میں جانے سے لے کے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے وہی لوگ پارلیمنٹ میں بار بار آ رہے ہیں نا. اس سے پبلک کے اندر بڑی ایک خاص پیدا ہو رہی ہے, بے چینی بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک کے اندر انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں, کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کی کوئی گہما گہمی نظر آ رہی ہو, اس لیے کہ عوام محسوس کر رہی کہ ہمیں اسی انصاف ملے گا, ہمیں انتخابات سے کیا ملے گا. میں مبشر کو شامل کر لوں اس ڈبیٹ میں. مبشر, یہ ہمارا سوال بنیادی وہی ہے کہ عوام سیاست سے لا تعلق ہوتی جا رہا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. اب میں اس ڈبیٹ میں الجھے بغیر
کہ پارلیمانی جمہوریت اچھی ہے یا صدارتی نظام اچھا ہے. میرا سوال وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ بنیادی سیاست جو ہے نا وہ بنیادی رائٹ وہ ہے لوکل باڈیز میں, وہ ہے اسٹوڈنٹ یونینز میں. جب تک آپ ان چیزوں کو بحال نہیں کرتے, آپ ان سے بھی خوفزدہ رہیں گے, تو لوگ کیوں سیاسی عمل میں آئیں گے, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے؟ کیونکہ سیاست ان کو اونرشپ دیتی ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ صرف پرائیویٹ فیملیوں کو اونرشپ دیتی ہے کہ میں چیئرمین, میرے مرنے کے بعد میرا بھائی چیئرمین, اس کے مرنے کے بعد میری بیٹی چیئرمین, اس کے بعد میرا بیٹا, اس کے بعد بھتیجا, یا میری بیوی کے 40 سالے ٹھیک ہے وہ رشتہ دار. تو میرا مطلب کہ وہ سیاسی عمل نہیں ہے. مبشر لوگ سیاسی پارٹیوں میں 4 آنے کی پرچی کیوں نہیں کٹواتے ہیں جی؟ کیوں نہیں اونرشپ لیتے پارٹیوں کی؟ میرا مطلب ہے اونرشپ دے کون رہا ہے؟ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے, اور میرا چیلنج ہے سب کو اور آپ کو بھی, کیونکہ آپ تو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ماہر بھی ہیں, قمر صاحب بھی. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہر ایک کے رائٹس کے متعلق بات کر رہا ہے سوائے پولیٹیکل ورکر کے. یہ کیسا پولیٹیکل سسٹم ہے جو پولیٹیکل ورکر کے رائٹس کی بات نہیں کر رہا اپنے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر؟ تو وہ کیسے لوگ اس کو اون کر لیں گے؟ دیکھیں, میں اگر الیکشن کھڑا ہو رہا ہوں تو میرے گھر والے تو شاید آ جائیں اس میں, میرے دوست احباب تو آ جائیں گے اس میں, لیکن اس سے زیادہ کیوں کسی کو دلچسپی ہوگی؟ اس کی کیا اونرشپ ہے اس میں؟ میں کون سا کوئی دے رہا ہوں, اور اگر میں نہیں دے رہا, اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کر کے بھی میں نہیں ڈیلیور کر رہا, تو میری کو روک ٹوک نہیں, میری کو پوچھ نہیں, میرے سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ تمہارا 600 کنال کا گھر کیوں ہے, جمہوریت خطرے میں, تمہارا 30,000 کنال کا گھر کیوں ہے, جمہوریت خطرے میں, تمہارا اپنا جو ہے وہ فلاں ہاؤس کون سا ہے, فلاں ہاؤس کون سا ہے, جمہوریت خطرے میں. یار ہر چھوٹی چھوٹی بات سے تو جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے, تو جمہوریت کی بات کون کرے؟ اعتماد کیسے بحال کیا جائے؟ ناؤ کوسچن از ون, آپ پارلیمانی فارم کی بات نہیں ہو رہی سر, معذرت کے ساتھ کنور صاحب, یہ ایک بڑا اب فیشن ہے کہ ہم پریزیڈنشل فارم لے آئیں, اور بھائی جو بھی لائیں جب تک امپلیمنٹ نہ ہو اس کا فائدہ نہیں. پالیٹکس کا صرف 2 فائدے ہیں جمہوریت کے, آج لکھ لیں آج میری بات آپ. ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ادارے اور ہر شخص پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا. ہماری پیسفل ٹرانزیشن آف پاور تو ہو جاتی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہی نہیں. ہر آدمی آئین سے بڑا ہے, قانون سے بڑا ہے. اس میں مجھے بتائیے اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ قیمہ بنانے والی مشین میں ٹاپ کے سیاستدانوں کو ڈال دیں, نیچے کے لوگوں کو آنے دیں, یوتھ کو آنے دیں, سب کا اعتماد ہو. صرف سیاستدانوں کو ڈالیں؟ اور بالکل سیاستدانوں کو. آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں. 62% ہماری یوتھ ہے, اور آپ کو صرف ریٹائرڈ اور ایکسپائرڈ لوگ چاہیے ایکسٹینشنیں دینے کے لیے. وہ سی بی آر ہو, وہ بینک ہو, وہ کوئی جگہ ہو, آپ کو صرف ریٹائرڈ لوگوں کو لانا ہے. بین ہونا چاہیے کہ 40 سال سے اوپر جو ہے اس کے اوپر بین ہونا چاہیے الیکشن میں آنے کے لیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سارے مسئلے کو لے کے. فرق سوید کوئندی صاحب, کیا لوگ سیاست سے مایوس ہیں کیونکہ سیاستدان اپنے ووٹوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر پائے؟ میرا خیال لوگ سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں, اور میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں, وی آر ہائیلی پولیٹیسائز اینڈ ٹوٹلی نان پولیٹیکل. 87 میں نے ایک کتاب لکھی تھی, ڈی پولیٹیسائزیشن ان پنجاب. پاکستان کا مسئلہ ہے ڈی کولونائز کرنے کا. پاکستان ابھی تک کلونیل ڈیموکریسی میں پھنسا ہوا ہے, اور کلونیل ڈیموکریسی لارڈ کرزن نے کنسیشن میں دی تھی لمیٹڈ ڈیموکریسی. ہندوستان نے تھوڑی سی اس میں ریفارم کی ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی, پالیٹکس, پولیٹیکل پارٹی ایک لمیٹڈ سسٹم کو ایوالو کرتی ہیں, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. پھر وہ موروثی جمہوریت میں بدلتی ہے, پھر وہ خاندانی جمہوریت میں بدلتی ہے. ہندوستان کو ہم بڑی آئیڈیل کہتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی روٹس دیکھیں, جنرل کچنر کا جو کلیش تھا لارڈ کرزن سے, جنرل کچنر ایک بڑا دبنگ جرنیل تھا. پاکستان کے اندر جو ملٹرائزیشن ہے پالیٹکس کی, وہ اس کی روٹس ہوئی ہیں. اور ہمارے لوگ جس کو پالیٹکس سمجھتے ہیں کہ عمران خان مجھے پسند ہے, میرے سے بچے بچیاں پوچھتے ہیں آپ کو بلاول پسند ہے یا آپ کو مریم, یہ پالیٹکس کو, یہ ڈسکشن ہے ہماری, ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے. تعلیم مفت ہونی چاہیے, کسان کو زمین کتنی ملنی چاہیے. جن ڈیموکریسی کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جی وہ بڑی شاندار ہیں, تو وہاں اگر لوگ پاکستان کی طرح بھنگڑے نہیں ڈالتے ہیں. اور الیکشن پروسیس کو ڈیموکریسی نہیں کہا جا سکتا جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر ایک ڈیموکریٹک, ٹوٹل پرو پیپل, جنرل قسم کی, ایک جینون قسم کی ڈیموکریٹک سٹرکچر نہ بنائے. میں آپ کو بتا دوں, میں ایک جماعت کا بڑا نکات تھا, یونینسٹ پارٹی, دا اونلی
پولیٹیکل پارٹی جو ساؤتھ ایشیا میں بنی سر چھوٹو رام نے اور سر فضل حسین نے پنجاب میں بنائی، میں اس کا نقاد رہا ہوں، لیکن جب میں نے ری ڈسکور کیا ہسٹری کو، دا اونلی آرگنائز پولیٹیکل پارٹی جس کا امپیکٹ آج بھی آپ کے پنجاب پر۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم نتائج میں تو دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اس سیاسی عمل میں شریک نہیں ہوتے۔ کنور صاحب یہ پھر معاملہ یہاں تک آ گیا کہ یس ایک آرگنائز پولیٹیکل فورسز کا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں میں تو جمہوری سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن پاکستان نے بار بار ان کو کہا، انتخابی اصلاحات کمیٹی کو، کہ ہمیں اس میں ایز اے آبزرور بٹھانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بیٹھیں، کہ تاکہ آپ کا جو انتخابات ہو رہے ہیں، جیسے انڈیا میں جب ہوتا ہے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو وہاں باقاعدہ الیکشن کمیشن کا مبصر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ پر اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب اس کے بعد سردار رضا نے بار بار خط لکھے اسحاق ڈار صاحب کو کہ جناب آپ ہمیں اس کے اندر نمائندگی دیں، تو اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ آئندہ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں الیکشن کمیشن کا نمائندہ ہی نہیں بیٹھے گا۔ یہ میں بتاتا ہوں، آنے نہیں دیا، جمہوریت پارٹی میں ہے ہی نہیں۔ سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں، آپ اس کی 3 وجوہات مجھے نہیں بتا پائے کہ عوام کیوں نہیں سیاسی پارٹیوں میں جاتے، آپ نہیں بتا پائے، کیا میں اب سوال ادھر لے جاؤں؟ آپ کریں اگر سیاسی جماعتوں میں سیاست ہوتی اور جمہوریت ہوتی تو میں سیاسی جماعت نہ چھوڑتا اور اپنے قلم اور اپنی آواز پر یقین نہ رکھتا۔ جی اس پہ آ جائیں اپنا میرے دوست، کیا خیال ہے آپ کا؟ سیاست یا جمہوریت سب سے ایک لفظ کا کام کرتی ہے صرف، اس بات کو باور کر لیں، سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، اور وہ ہے امید۔ سیاسی جماعتوں کا کام ہے امید دلانا، اور اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت جھوٹے وعدوں کے علاوہ، ڈکوسٹوں کے علاوہ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ان کا لائف سٹائل بدلتا ہے، ان کے گھر بڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں، ان کے مینیوز بڑے ہوتے ہیں۔ 70 کھانوں کا مینیو جب سیاسی جماعت حکمران دوسرے حکمران کے اس میں کر رہا ہو تو وہ اپنی تمام عوام کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہوتا ہے کہ جاؤ مر جاؤ۔ میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ ویلکم بیک فادر نذرات، ہمارے ساتھ اب تشریف رکھتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب بھی۔ اور یہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو ڈبیٹ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کی 3 ریزننگ آپ کیا دیں گے اور ان کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے۔ تو پھر بہت ساری ڈبیٹ ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سیاسی عمل ہوگا، پارلیمنٹ بنے گی، قوانین بنیں گے، اچھے یا برے جو بھی بنتے ہیں، اس کا فائدہ یا نقصان عوام کو تو ہوتا ہے، لیکن عوام اس طریقے سے پارٹیوں میں شمولیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی پارٹیاں اس طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہیں چھوٹے یونٹوں میں۔ یہ بات ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک ہے سیاست سے لا تعلق ہونا اور ایک ہے سیاستدانوں سے لا تعلق ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ سیاست بنیادی طور پر انسان کے انہیرنٹ مزاج کے اندر شامل ہے۔ آپ کوئی بھی اور جگہ پہ 10 بندے بیٹھے ہوں گے، 50، وہ ایک جتھا بنائیں گے، اس کے اندر سے ایک بندہ سلیکٹ کریں گے، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ یہ جو ریاست کا وجود آیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے یتیموں کو پال لیتے ہیں، بیواؤں کو دیکھ لیتے ہیں، حکیم بھی آ جاتا ہے، سب کچھ۔ 2 کام لوگوں سے نہیں ہوتے اکیلے۔ ایک یہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پاتے، انصاف کے لیے ان کو کوئی ایک بندہ چاہیے، کہ ایک ادارہ چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بھی وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں تحفظ دے، بے شک باہر بیرونی طور پہ دے، اندرونی طور پہ دے۔ اس کے لیے خواہ وہ ٹرائب میں جائیں، خواہ وہ پنچایت میں جائیں، سیاست ان کی گھٹی میں رہتی ہے اور صدیوں سے انسان کا ایکسپیرینس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے بحیثیت ادارہ اپنی موت مرتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کسی نہ کسی ادارے سے آ جاتی ہے۔ ہوا یہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ہم نے کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے سیاسی ادارہ، ہم نے اس کو نہ پنپنے دیا ہے، نہ بنانے دیا ہے، ہمیں اس کو، اسی لیے لوگ اس سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ آپ خود سوچیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تک سیلڈم اے پولیٹیشین واز کرپٹ، نام نہیں ہوتا تھا، بہت ویسے تو اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوثر نیازی جو ہے اس کے 6 کوٹھیاں بن گئی ہوں۔ بھٹو کے بعد ایک ایسا پیریڈ آیا ہے کہ جس کے اندر نان پارٹی بیسس سب سے پہلے شروع ہوئی، اور سب سے اہم ترین جو ظلم ہوا ہے پاکستانی سیاست کا وہ ہوتا ہے MP and MNA فنڈ۔ یعنی آپ نے 85 اور اس کے SR پونیگر صاحب سیکرٹری فنانس بلوچستان کے پارسی تھے، انہوں نے اس کا دیا اور ضیاء الحق صاحب کو اچھا لگا۔
ضیاء الحق صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا کہ لوگ کھائیں پئیں, بہت مزہ ان کو اچھا آتا تھا, یہ بھی کھا رہا ہے, بڑا مزہ آتا تھا ان کو. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک کرپشن آئی, اور دوسرا یہ تھا انگریز نے ایک کام کیا تھا فیس لیس بیوروکریسی, کہ بیوروکریسی کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. ضیاء الحق نے فیس لیس پالیٹکس شروع کی, تمہاری سیاست کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے, نہ تم پیپل پارٹی کے ہو, نہ تم نون لیگ کے ہو, نہ تم فلانے لیگ کے ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو. اس کے بعد اس نے یہ ہے سر ابتدا, اور اس ابتدا سے لے کے آج تک لوگ ہو گئے سیاستدان سے متنفر, سیاست سے نہیں. جی فیض النعیت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سے متنفر ہوئے ہیں, سیاست سے نہیں. پھر میں واپس جاؤں گا, سیاست کے لیے پھر وہی ہے کہ سیاست کی نرسریاں کہاں ہیں؟ کالج یونیورسٹی میں آپ نے بند کر دیں, سیاسی پارٹیوں نے اپنا یونین کونسل کے لیول پہ آرگنائزیشن نہیں کی. اب اس کا بھی تو جواب ہمیں چاہیے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی 3 وجوہات جو آپ نے بتائی ہیں نا, تو اس نے کنفیوز کر رکھا ہے. میں نے نہیں بتائی, میں نے آپ سے پوچھی ہے. نہیں, جو آپ نے پوچھی ہے اس نے کنفیوز کیا. یا تو آپ پوری 100 وجوہات بتائیں, یا ایک وجہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ میں آپ کو اس کو بعد میں اگر ضرورت پڑی تو اس میں روشنی ڈالیں گے. لیاقت علی خان کو کیوں نکالنا چاہتے تھے؟ انہیں کہا تھا جی انکمپیٹنٹ ہے, کرپشن, کرپٹ ہے, سافٹ اگینسٹ انڈیا ہے, 3 لفظ. خواجہ ناظم الدین کو نکالا, ایک وزیر اعظم بتا دیں, ایک وزیر اعظم بتا دیں. لیاقت علی خان کو چلو میں ابھی اس میں سے نکال دیں کہ جس کو یہاں سے جو ہے نا, جس کو, اور اس کے بعد انوار الحق کاکڑ تک ایک بتا دیں جو فوج کی مرضی کے بغیر آیا ہے, یا جس کو نکالنا چاہے تو انہوں نے نہیں نکالا. مجھے بتا دیں آپ کی تاریخ ہم کیوں ہو گئے ایسے. باقی جو انسٹیبلٹی 1951 سے پیدا شروع کی, اس نے یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جب آپ کی کسی ملک میں, کسی قومیں نہیں رہ سکتی, ایک ہی چیز میں قومیں تحلیل ہوئی ہیں. تاریخ انسانی پڑھ لیں, 3000 سال کی ڈاکومنٹڈ, یا 200-250 سال کی جو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم پڑھ لیں, ایک ہی چیز نے قوموں کو تباہ کیا ہے, تحلیل ہوئی ہے, اور وہ ہے سیاسی عدم استحکام. یہ مبشر لیٹس کم بیک ٹو دی دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس پنپے, تو پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور یہ اب ہم اس بات سے ہم بھاگ نہیں سکتے کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی اور کہاں پہ ہم نے نہیں پوری کی. ہر باری اسٹیبلشمنٹ کو ڈال دینا, کیونکہ جب ہم آ جاتے ہیں, جب ہم ان کے کہنے پہ حکومتیں لے لیتے ہیں اور وزارتیں بھی لے لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی چاہیے, پہلی بات. اور اصل جمہوریت ہوتی ہے لوکل باڈیز کی, اور اگر آپ کو نئی بریڈ چاہیے تو آپ کو اسٹوڈنٹ یونینز کو فعال کرنا پڑے گا, ٹریڈ یونینز کو آپ کو فعال کرنا پڑے گا. جب تک پولیٹیکل پروسیسز لوور لیول پہ نہیں ہوں گے, اوپر کے لیول پہ آپ کو کبھی کوئی اونرشپ نہیں ملے گی, اور یہی حقیقی جمہوریت ہے. یہ شاید آپ کیا کہتے ہیں, اس میں اضافہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کو فیصلہ کرنا دیں, اپنے مستقبل کا کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس کے راستے میں, غیر آئینی, غیر قانونی. سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آنی چاہیے, سیاسی جماعتیں جمہوریت لائیں, لیکن وہ اس صورت میں آئیں گی کہ ایک پروسیس چلے گا. جب ایک پروسیس چلتا ہے تو آہستہ آہستہ کارکن مضبوط ہوتا ہے, کارکن کا دباؤ ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کو مجبوراً اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کارکنوں کو, اور عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ بار بار اس پروسیس کو ڈیریل جب کرتے ہیں, تو پھر جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, موروثی اور خاندانی جو سیاست ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. جب آپ پروسیس کھلا کریں گے. جی دیکھیں, میں کسی ایلیٹ کلاس کے مضبوط ہونے سے میں خوفزدہ نہیں ہوں. میرا بنیادی یعنی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری بیٹی کا اور میرے ڈرائیور کے بیٹے کی اپرچونٹیز ایک جیسی ہونی چاہیے. جی آپ کیا کہیں کور؟ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جائے. پاکستان میں جب سے ہو رہا ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مضبوط کریں. اور جو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے دنیا میں, کینیڈا میں, باقی بڑے بڑے ملکوں میں بھی, انڈیا میں بھی, وہ پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہوتا ہے, وہ یونین کونسل کی سطح سے رہتا ہے مشورہ کہ آپ بتائیں کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے. تو یہ ایک پارلیمانی سسٹم میں بھی ہونا چاہیے کہ یونین کونسل سے لے کر ان سے رائے لی جائے, اس علاقے کے لوگوں سے رائے لی جائے کہ ہم ٹکٹ کس کو دیں. لیکن یہاں تو پارلیمنٹ بورڈ بیٹھ کے اپنے خاندان میں تقسیم کر دیتی ہے. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے,
اور تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس کا انتخاب کیا. گندے یہ جو طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سیاسی جماعتیں بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں میں شرکت کریں، تو بنیاد ہے وہ لوکل باڈی سسٹم جس میں کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہو؟ میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دنیا کی کوئی ماڈرن ڈیموکریسی، اس کی اسکینڈینیوین ماڈل ہو، امریکی ماڈل ہو، یورپین ماڈل ہو یا ایون ٹرکی کا ماڈل ہو، جب تک لوکل باڈیز مضبوط نہیں ہوں گی، ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی. لیکن میں پھر بات کروں گا کہ جب تک پارٹی ڈیموکریٹک سٹرکچر سے نہیں بنے گی. پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے، میں اس کا کبھی حامی نہیں رہا. جماعت اسلامی کے اندر ڈیموکریسی ہے، گو وہ کاڈر پارٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی مین سٹریم کی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے اندر ڈیموکریٹکلی بندہ اوپر آئے. میں نے بیگم بھٹو صاحبہ کو ایک دفعہ کہا 90 کے الیکشن میں کہ ہم جمہوریت میرٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. فوج کے اندر رنگروٹ آرمی چیف بن سکتا ہے، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جاتا ہے وہ اپنی بنیاد پر آرمی چیف بن جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی نچلی سطح سے اوپر نہیں جا سکتا. جانا چاہیے. جی آپ نیاز صاحب، آپ کا تو تجربہ کچھ نہ کچھ ہوگا کہ وہ جماعت اسلامی کی بات ہوئی ہے، تو یہ جماعت اسلامی کا سٹرکچر ہے کیا؟ کیسے آپ اس ممبرشپ ملتی ہے وہاں پہ؟ میرے پاس 2 ماڈل ہیں اس وقت سیاست کے. ایک ماڈل ہے جماعت اسلامی کا اور ایک ماڈل ہے جو ہے پیپلز پارٹی کا. جماعت اسلامی کی سیاست کے اندر ہائیلی اس کی تنظیم ہے. یہ آپ فلسفانہ بات ہے، میں اس کو بھی یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا، آپ کو ٹاپک بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن میں ہائیلی اس کی پاپولیرٹی ہے. اب پاکستان کی کیا کریں کہ ہمارا ایک کلچر ایک ایسا بدقسمتی سے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر دیکھا ہے. میں یونیورسٹی کے اندر جمعیت کے پلیٹ فارم پہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں، تنظیم دیکھی ہے. وہ پاپولر پالیٹکس جاوید ہاشمی تھی، وہ جمعیت کو انڈرمائن کر رہی تھی. یہ نہیں کہ جاوید ہاشمی کر رہا تھا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے sپاپولر پارٹی کو جو اگر مضبوط بنائیں گے تو آپ کی سیاست کمزور ہوگی، اور سیاست کو مضبوط بنائیں گے تو یا پاپولر بنائیں گے تو آرگنائزیشن آپ کی. میں بریک پہ چلا جاؤں. نیاز صاحب اجازت ہے مجھے بریک پہ جانے کی. خواتین حضرات، یہاں پہ آپ جو ڈبیٹ سن رہے ہیں اس میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہے. رائے یہ ہے کہ ہمیں کچھ قوتوں نے آرگنائز ہونے نہیں دیا عوام کی سطح پر، اور سیاسی پارٹیاں اسی دباؤ کا سامنا کرتی رہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ان کا مضبوط نہیں ہو سکا. یہ پوائنٹ کافی حد تک ویلڈ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو مسلسل کام نہیں کرنے دیا گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے. اچھی ہے یا بری ہے حقیقت. میں جا رہا ہوں بریک پر. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. اور ہم اب اس ڈبیٹ کے آخری مرحلے میں اب دیکھتے ہیں یہ دوست اب تک کیا ذہن بنائے بیٹھے ہیں. میں ایک ایک سوال کروں گا دوبارہ، اور ان کے پاس ہوگا جواب دینے کے لیے پورا موقع، لیکن 1 منٹ کے اندر. میرا سوال: کیا عوام سیاست سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں؟ سوال میں کر رہا ہوں جناب نیازی صاحب سے. نہ تھے نہ ہیں، اور وجہ اس کی ایک ہی ہے، سیاسی عدم استحکام. اور ریکٹیفائی کیا جائے گا کہ جمہوریت کو چلنے دیا جاتا یا کوئی بھی کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی دے جاتے، چاہے بھلے سے ڈکٹیٹرشپ دے جاتے، تو آج ہم اس پریشانی تکلیف میں نہ ہوتے. جی آپ سے سوال اوریہ جان صاحب، کیا عوام سیاست سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس لیگسی سے ہیں نا، اس نے میں ایک کام سکھایا تھا برٹش لیگسی نے، کہ جو نالیاں بنانا یا فلانا ہوتے جا رہے ہیں. نہیں سر میں عرض کروں نا کیوں ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ تمہارا کام ہے، تم بناؤ بڑی اچھی میوسل کمیٹیاں شیٹیاں کرو. یہ اوپر یہ برما سے جنگ کرنی ہے، یہ ہمارا کام ہے. یہ تم چھوٹے دین کے چوہے لوگ ہو، تم نہ کرو. اسی لیے 1920 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، ہری سنگھ گور وزیر اعظم بنا تھا، لیکن اس کی جو ساری کی ساری صورتحال تھی وہ لوکل باڈیز، یہ وہ سارا کچھ اسی چیز ہے. پوری تھرو آؤٹ اس دوران خلافت موومنٹ چلی تھی، اور گاندھی جیسے بندے نے کہا تھا کہ پولیٹیکل اویئرنیس صرف ایک موومنٹ سے ہے. جب تک آپ کھلے دل والی پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتے، آئیڈیالوجیکل بیس پارٹی، آپ 2000 سال تک لوکل باڈیز کراتے رہیں، چوہے پیدا کریں گے، چھوٹے پیدا کریں گے لوگ.
دیکھیں فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوگی کوئی ان کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا اور ڈیموکریسی پروموٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا لوکل لیول. یہ شاہد عارف بالکل لوگ لا تعلق نہیں ہیں سیاسی پارٹیوں پر، وہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن اگر حالت یہ ہو کہ جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، شو کرنا چاہتے ہیں سیاست میں دلچسپی، ان کو پولیس باہر نہ نکلنے دے، اور جن کو پولیس مجبور کر رہی ہے کہ باہر آئیں، ڈھول ڈھمکا کریں، اپنا وجود منوائیں، وہ عوام کے ڈر سے نہیں نکل رہے، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید لوگ لا تعلق ہو گئے. لوگ بالکل لا تعلق نہیں ہیں. سیاست ہے، سیاست ایک ایسی حقیقت ہے جس سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کو اس کی ڈائنامکس کا علم نہیں. جی قمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ سیاسی جماعتوں کے موروثی ختم کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی جائے پارٹی کے اندر کہ وہ 2 مرتبہ سے زیادہ پارٹی کا کوئی عہدہ دار لینے کا اس کو اہل نہ ہو، تاکہ موروثی سیاست ختم ہو جائے. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، لیکن جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ تقریباً 1000 بنتی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. بھائی تو پورے خاندان میں تقسیم ہو گئی نا، وہ تو باقاعدہ ان الیکٹڈ ہی ہے نا، وہ تو نامینیٹڈ ہی ہے نا، وہ تو ہمیں اس کو سلیکٹڈ ہی کہیں گے نا. سیاسی جماعتوں کو کچھ کرنا چاہیے نا، خود بھی وہ نشستوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں نا. ہاں وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے وہ آرٹیکل 226 کی 225 کی خلاف ورزی ہے نا، وہ تو الیکٹڈ خواتین نہیں ہے نا، انہوں نے ساری قومی اسمبلی پہ صوبائی اسمبلی پہ قبضہ کر لیا نا، پریشر گروپ کر دیا. نمبر 3، آزاد امیدواروں کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی چاہیے. عوام نے ان کو ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکٹ کیا ہے، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حکمران جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ وہ عوام سے منافقت کر رہے ہیں. عوام میں سمجھاتے ہیں ہمیں کسی سیاسی جماعت تعلق نہیں. فرق یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، الیکشن لڑے لیکن کسی سیاسی جماعت میں شریک نہ ہو. اس کو قانون تو یہ کہتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ خاص سرٹن ٹائم کے بعد اس کو شامل ہونا ہے. یہ میرا خیال جمہوری حق ہے لوگوں کا کہ وہ اگر شامل ہونا چاہیں ہوں، لیکن ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں دا اونلی انسٹرومنٹ آف چینج از پولیٹیکل پارٹیز. اور پولیٹیکل پارٹی جب تک آرگنائز نہیں ہوں گی، آرگنائز ہونے سے ایک پراپر ڈیموکریٹک سٹرکچر نہیں بنائیں گی، وہ پاکستان کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں لائیں گی. یہ آپ 1000 سال تک جمہوریت رکھیں، یہ ایک ایسی مشین ہے پاکستان کے اقتدار کی، اس کے اندر آپ گوشت بکرے کا ڈالیں، مرغی کا ڈالیں، قیمہ وہی نکلے گا جس کا میں نام نہیں لے سکتا. اس نے قیمے کا بتایا. فاتح حضرات، یہ ڈبیٹ تھی، اور جب تک آپ ڈبیٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے آرگومنٹ نہیں کریں گے، معاملہ آگے کو نہیں جائے گا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے اسٹوڈنٹس یونین بحال کی جائیں یا سیاسی جماعتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ جا کے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں باتیں ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سیاست سے لا تعلق نہیں ہو رہے، بلکہ سیاسی جماعتوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. سیاست میں جیسا کہا گیا، سیاست ان کے گھٹی میں موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے حق کو ادا کریں. اور اب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں تو پھر یاد رہے 8 فروری کو آپ نے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے. پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، کدھر ہے، آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں. ضرور جائیے، موسم بھی اچھا ہے، گرمی بھی نہیں ہے، اور ووٹ ہی تبدیلی لائے گا. اور یہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ووٹ سے تبدیلی نہیں آئے گی، وہ احمقوں کی جنت میں بستے ہیں. جائیے، تبدیلی لائیے. پاکستان آپ کا ہے، پاکستان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی نظام کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب کروڑوں لوگ پولنگ اسٹیشنوں پہ موجود ہوں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.